اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے پیارے یوٹیوب فیملی والے، میرے جتنے بھی ویورز میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ترجمہ قرآن پاک، تفسیر کو سمجھ رہے ہیں، سب خیر و عافیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 130 130 پڑھی، اور آج ہم آیت نمبر 131 انشاءاللہ ترجمہ تفسیر جانیں گے۔ تو آج ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ امید ہے پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو انشاءاللہ ہم پارہ مکمل ہونے کے بعد دعا بھی کریں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ آج کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک آپ کھول لیجیے گا، سادہ قرآن پاک کھولیں تو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی، نہیں تو ترجمہ قرآن پاک بھی کھول کے بیٹھ جائیں۔ تو چلیے میرے ساتھ شروع کریں۔ جب قولا کہا یا فرمایا، ربہ لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، کس کے رب نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اسلم فرما برداری کیجیے، قولا تو عرض کرنے لگے، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، لرب العالمین لی واسطے اس کے، ربی جو رب ہے یعنی پالنے والا ہے تمام جہان کو، عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا جو ہے، میں نے اس کی فرما برداری کی۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مراتب سے نوازا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِیهِ وَیعقوب، اور اسی طرح وصیت کی ہم نے یعقوب علیہ السلام، وصیت کی یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کس کو؟ اپنی اولاد کو۔ وَوَصَّىٰ اور وصیت کی، بِهَا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنیہ اپنے بیٹوں سے، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یا بنی میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ پسند کیا تمہارے لیے، یا چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، فلا پس نہ تموتن تم مرنا اس حال میں، الا وانتم مسلمون مگر تم اسلام کی حالت میں ہو، یعنی کہ مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی، جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آگے تفصیل آئے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام دین ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اسلام کی ہی دعوت دی، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو شرک سے پاک ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کیا کنتم تھے تم، شہداء گواہ یا حاضر، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اس جب قولا کہنے لگے، وہ بھی کہنے لگے، عرض کی، لی بنی اپنے بچوں سے، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، قالو تو عرض کی بچوں نے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے رب کی، و الہ آبائکا جو الہ ہے یا معبود ہے، آبائکا آپ کے باپ دادا کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے، الہ واحدہ جو واحد الہ ہے، معبود ہے، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ مسلمون اسی کے آگے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود کو توبیخ کر رہے ہیں کہ تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اس وقت سن بھی رہے تھے اور ہم نے یہ بات مانی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو یہ بھی دعویٰ ان کا غلط ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت حاضر تھے، گواہ تھے، جب انہوں نے اپنے بچوں کو
دنیا سے جاتے ہوئے بھی دین اسلام کی دعوت دینے کا ارشاد کیا۔ تلکا یہ امتن جماعت کا تحقیق خلت گزر چکی، ما لہا ان کے لیے ہے، ما کا سبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور آپ کے لیے ہے، ما کا سب تم جو آپ کما رہے ہیں، ولا تسألون اور نہ سوال کیا جائے گا تم سے، عما ان کے بارے میں کانوا تھے وہ یعملون جو وہ عمل کرتے۔ یعنی کہ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کا اچھا عمل ہے تو اس کے اپنے لیے، اگر اس کا برا عمل ہے تو اس کے اپنے لیے۔ کوئی انسان کسی کا بھی بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو ہر شخص کو اپنے عملوں کا بخوبی غور سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے تو نہیں ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ کسی کے بچہ حفظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے اور وہ کہے کہ اب مجھے عملوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ میری مغفرت، بچہ ضرور مغفرت کروائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے نیک اعمال اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنے عمل کرنے چھوڑ دے اور بولے سب کچھ جو کچھ ہوگا مجھے اپنی اولاد کے عملوں سے یا بہن بھائیوں کے عملوں سے ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ما کسبتم ولکم ما کسبتم، جو تم نے کمایا تمہارے لیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، ولا تسألون۔ اب بچے نے گناہ کیا تو وہ گناہ اس کے پلے میں، ماں باپ نے گناہ کیا اس کے پلے میں، تو ایک دوسرے سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے ضرور سوال ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ اس کی ماں کیا لکھتی ہے، اس کا باپ کیا لکھتا ہے، وہ پھر اس کی تربیت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ نہ ہو قرآن کے آدھے حکموں کو لے لیں اور آدھوں کو چھوڑ دیں تو ہم کسی اور کام قوم کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارہ ہو جاؤ، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے، قل تم کہو، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی ایک سچا دین ہے، وہ صحیح دین ہے، حنیفہ شرک سے پاک دین ہے، وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور وہ مشرک نہ تھے، وما اور نہیں کانا تھے، من المشرکین مشرکین، قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو کتاب ہماری طرف، الینا ہماری طرف، الیکم تمہاری طرف، کم ضمیر تمہارے لیے اور نام متکلم کا صیغہ، اچھا، وما انزل اور جو اتاری گئی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباطی اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد نہیں جدا کرتے یا الگ کرتے یا جدائی ڈالتے یا فرق کرتے، نفرق فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں۔ مسلمان کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا۔ افإن پس اگر آمنو تم ایمان لاؤ، آمنو وہ ایمان لائے، مثال اس کے ما تم جو ایمان لائے، تو فقد اہتدوا پس تحقیق انہوں نے ہدایت پائی، وَإِن تولوا اگر منہ موڑیں، فإنما پس بے شک وہ ہم فی شقاق وہ ان قریب اختلاف میں ہیں، صریح وہ اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ،
ومن احسن اور کس شخص کو اچھا ہے، کس کا اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، ونحن اور ہم لہ عابدون اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی اپنے بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو جو عیسائی بنتا ہے اس کو لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی، یہودیوں کی تردید فرمائی، کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اللہ سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کو دعوت دی، یعنی کہ دعوت توحید دی۔ قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وہ تو ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون اور ہم تو اسی ہی کے لیے خالص ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ہم مخلص ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، کیوں وجھتے کریں کہ اس سے پہلے ہمارا وجود تھا نہیں، ایک گندے پانی کی بوند سے ہمیں بنا دیا، جب دنیا تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے دنیا بنائی، پھر آسمان بنایا، پھر زمین پہ خلیفہ ہے انسان تجھے میں نے بنایا، تو پھر دنیا پہ آ کے تو ہم درمی کریں، ایسا نہیں۔ ہم تقولون ان ابراہیم کیا تم کہتے ہو، کیا تقولون تم کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی تھے۔ قل آپ فرما دیجئے تم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی زیادہ جانتے ہو، ومن ظلم اور کون بہت بڑا ظالم ہوگا، ممن کتم شہادتاً اللہ کے پاس سے آئی ہوئی شہادت کو چھپانے والا، کتم چھپانے والا شہادتاً گواہی کو، یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو، عندہ من اللہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی، وما اللہ نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل یا بے خبر، عما ان عملوں سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ تل کا یہ امت بھی قد کی خلط گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو تم نے کمایا تمہارے لیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، ما جو کسبت کمایا، لکم ولکم ما کسبتم اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، ولا تسألون نہ تم سے سوال ہوگا، عما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ دین اسلام کو ہم سیکھیں۔ تو قرآن پاک ہم نے آج ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ پہلا پارہ مکمل کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یوں ہی ایک دن ہوگا ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ تو ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔